نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری میں روایت فرمایا ہے، اور بخاری شریف ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں تقریباً تمام علماء متفق ہیں۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ بخاری شریف قرآن شریف کے بعد سب سے معتبر اور سب سے صحیح کتاب ہے۔ اب اس میں یعنی امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اب آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کا کیا مقام ہوگا، کتنی صحیح اور معتبر ہوگی، جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کل امتی معافا الا المجاہرین وفی روایت الا المجاہرون، کہ میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چاہیں تو پوری امت کو معاف کر سکتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں علانیہ طور پر، دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کھلم کھلا گناہ بہت سارے ہیں، جن میں پہلے ابھی ہم نے کچھ دن پہلے بتایا تھا، ان میں ایک گناہ تصویر ہے، تصویر کھنچوانا۔ وہ تصویر کی لعنت کے موضوع سے ہمارا بیان آ چکا ہے۔ انہی کھلم کھلا گناہوں میں سے ایک گناہ وہ بھی بہت عام ہو چکا ہے، وہ ہے ٹخنے ڈھانکنا۔ آج کل کے فارمی مسلمانوں نے، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی فرماتے ہیں احسن الفتاوی میں کہ آج کل کے فارمی مسلمانوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تقریباً ہر حکم کی نافرمانی کرنی ہے، لہذا یہ اس میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ وبائی مرض بالکل عام ہو گیا ہے۔ اب کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ گناہ گویا شریعت اس کو گناہوں کی فہرست سے نکال دے اور علماء اس میں سہولت دے دیں، تو ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے بھائی۔ جب کوئی مرض عام ہو جاتا ہے، بیماری عام ہو جاتی ہے، اس سے تو اور زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آج کل کرونا چل رہا ہے، ہر طرف کرونا ہے، تو اب یہ اتنا عام ہو چکا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اس کو بیماری کی لسٹ سے نکال دیا جائے۔ بھائی یہ تو عام ہے، ہر بندے کو ہو رہا ہے، ہر جگہ پھیل رہا ہے، ہر ملک میں ہے، لہذا اس کو بیماری کی لسٹ سے فہرست سے نکال دو۔ ایسا کوئی بیوقوف نہیں کہہ سکتا، بلکہ اب اور زیادہ احتیاط برت رہے ہیں، ماسک لگا رہے ہیں، سینیٹائزر استعمال کر رہے ہیں، 2 گز کی دوری رکھو، فلاں کرو، لاک ڈاؤن اسی کی وجہ سے، فلاں ڈاؤن، یہ سب چیزیں۔ تو ایسے میں جب مرض عام ہو جاتا ہے اور زیادہ اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ تصویر کا لعنت اور یہ ٹخنے ڈھانکنا اتنا عام ہو چکا ہے، اب اس کی طرف تو ہمیں اور زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے ٹخنے کھولنے کا۔ اب ٹخنے کھولنا گناہ کبیرہ ہے، اور ایسے گناہوں میں داخل ہے جس کی معافی بھی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف کے مطابق ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنے ٹخنے ڈھانکے، پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا، وہ زمین سے نکلتا رہے گا اور دھستا رہے گا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ ڈھکا ہوا ہوگا کپڑوں سے وہ جہنم میں جلے گا۔ اب بتائیے کتنی سخت وعید ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے ٹخنے سوکھ گئے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، کھال جو ہے سوکھ گئی ہے، گوشت جو ہے خشک ہو گیا ہے، مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں اپنے ٹخنے ڈھانک لیا کروں۔ اب آپ نے اس کا جو جواب دیا، اللہ اکبر، عبرت کا جواب ہے۔ اور جو لوگ ہر وقت گناہوں کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
یا ماڈرن زمانے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اسلام کو لچک دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا زبردست تماچا ہے۔ آپ نے فرمایا اما فی لک اسوۃ، کہ کیا میری ذات تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے؟ آج ہم نے آئیڈیل بنا لیا دنیا والوں کو، یہود و نصارہ کو، مغربی کلچر کو، معاشرے کو، گندے گندے لوگوں کو، والعیاذ باللہ۔ ہمارا سب سے بڑا آئیڈیل اور نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو وہ فرمایا آپ نے اما فی لک اسوۃ، کیا میں تیرے لیے نمونہ نہیں ہوں؟ لہٰذا جب میں ٹخنے نہیں ڈھانکتا تو تجھے بھی ٹخنے نہیں ڈھانکنے۔ کوئی بات نہیں، گوشت اگر سوکھ گیا تو ٹخنے ڈھانکنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بتائیے یہ کتنی سخت اللہ کے نبی نے تنبیہ فرمائی ہے۔ رات دن ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عشق کے دعوے کرتے ہیں، بتائیے وہ عشق معتبر ہے؟ وہ عشق تو معتبر ہی نہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی نہیں۔ عشق وہ معتبر ہے جس میں اطاعت ہو۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ دل میں اگر تیرے حضور ہو، سر تیرا خم سرور ہو، دل میں اگر تیرے حضور ہو، سر تیرا خم ضرور ہو، جس کا نہ کچھ ظہور ہو۔ عشق وہ عشق ہی نہیں کہ اے لوگو، اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو تمہارا سر ضرور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے جھک جانا چاہیے تھا، لیکن تمہارا سر نہیں جھک رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، عشق نہیں، کہ عشق تو ظہور، عشق تو ظاہر ہوتا ہے، عشق سر چڑھ کر بولتا ہے۔ مشک اور عشق چھپائے نہیں چھپتا۔ جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تو وہ عشق سر چڑھ کر بولے گا، اس کے چہرے سے عشق نظر آئے گا، اس کے لباس سے عشق نظر آئے گا، اس کی چال ڈھال سے عشق نظر آئے گا، اس کے دیکھنے سے عشق نظر آئے گا، اس کے چلنے میں عشق ہوگا، ہر جگہ عشق نظر آئے گا۔ یہ عشق چھپنے والی چیز نہیں، ہر جگہ بیٹھنے میں اس کے عشق ہوگا، بیٹھنے میں اللہ ہوگا، اٹھنے میں اللہ ہوگا، گفتار میں اللہ ہوگا، رفتار میں اللہ ہوگا، زبان میں اللہ ہوگا، ہر جگہ آنکھوں میں اللہ، ہر جگہ محبت جھلکے گی۔ تو بیکار کی باتیں ہیں، آدمی محبت کے دعوے کرے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل نہ کرے، نعرے لگاتے ہیں یا رسول اللہ، مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ارے بھائی پہلے یہ عمل تو کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے رسول نے جب ایک مرتبہ ٹخنے ڈھانکنے سے منع فرما دیا تو ہمارے ٹخنے کیوں ڈھکتے ہیں ہم لوگ؟ ٹخنے کیوں ڈھکے جاتے ہیں ہمارے؟ تصویر سے منع فرما دیا، تصویر کیوں کھینچتے ہیں ہم لوگ؟ تو اسی کو عربی کے شاعر نے کہا ہے کہ ان کان حبک صادقا لاطعتہ، ان کان حبک صادقا لاطعتہ، اے دوست اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اللہ کے رسول کی اطاعت ضرور کرتا۔ کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار بن جاتا ہے، اس کا غلام ہو جاتا ہے، اس کے اشارے پہ جان دے دیتا ہے۔ جیسے 70 صحابہ نے جنگ احد میں اللہ کے ایک اشارے پر 70 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ 70 صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، لوگوں نے دیکھ لیا اور صحابہ نے بتا دیا، اے لوگوں، قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم اتنا زبردست اور قیمتی اور اعلیٰ درجے کا ہے کہ اس پر ایک ایک وقت میں 70 صحابہ بھی جام شہادت نوش کر سکتے ہیں۔ 70 صحابہ ایک وقت میں اپنی جانوں کو قربان کر سکتے ہیں، اپنا سر تن سے جدا کر سکتے ہیں۔ یہی وہ اللہ اور رسول کا حکم تھا جس کی وجہ سے سیدنا حضرت امیر حمزہ کے سینے کو چاک کیا گیا اور سینے میں سے دل نکال کر چبایا گیا، اور آپ کی آنکھ اور نکالی گئی، کان اور زبان وغیرہ اور ناک وغیرہ کاٹ کر اس کا ہار بنایا گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی محبت پہ مرنا تھا۔ ہمارے پھر ہم لوگ تو اپنی خواہشات کو قربان بھی نہیں کرنا چاہتے، کیا اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ہم جان دے دیں گے؟ بتائیے۔ تو میرے دوستو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر جان دیجیے، تب آپ کی محبت معتبر ہے۔ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر محبت کا دعویٰ مت کیجیے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، کس نے کہا ہے تمہیں مسلمان ہونے کو؟ کون کہتا ہے مسلمان رہو؟ اگر اسلام پر عمل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام سے نکل جاؤ، اسلام میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اسلام میں رہنا ہے تو پورے اسلام پر عمل کرو، ورنہ اسلام کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث شریف اور سنیے، بات آگے ختم۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے
اس حال میں حاضر ہوئے کہ ان کی لنگی جو ہے ٹخنوں پر پڑی ہوئی تھی، ٹخنے چھپے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا من انت، تو کون؟ حالانکہ معلوم تھا، ویسے آپ نے پوچھا. کہنے لگے انا عبداللہ، میں عبداللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت عبداللہ، اگر تو عبداللہ ہے، فرفع ازارک، تو اپنے ٹخنوں کو کھول لیں، اپنی شلوار لنگی اونچی کر لیں، کیونکہ تو اللہ کا بندہ ہے. عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کے احکام پر عمل کر، اللہ کی بندگی ظاہر کر. تو یہ اب بتائیے کتنی اہمیت ہوگی ٹخنے کھولنے کی. اللہ کے نبی کس طرح فرما رہے جگہ جگہ. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، شہادت قریب ہے، خون نکل رہا ہے زخم سے. آپ کی خدمت میں ایک غلام حاضر ہوا تو اس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے. آپ نے اس حالت میں بھی، جبکہ اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے، گھڑی گھڑی بے ہوشی ہو رہی ہے، سخت تکلیف ہے، زخم ہے اور زخم کے اندر زہر کا اثر ہے، اس حالت میں بھی فرما رہے ہیں اس غلام سے جس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے، یا غلام ارفع ازارک، اے غلام اپنے ٹخنوں کو کھول لیں، اپنی شلوار اونچی کر لیں. بتائیں کتنا بڑا، کتنی اہم عمل ہوگا یہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا آج سے ہمت کر لیجئے، میں بھی ہمت کرتا ہوں، ہمارے دوست احباب جتنے سننے والے ہیں آپ سب بھی ہمت کیجئے کہ انشاءاللہ اب مرتے دم تک کبھی ٹخنے نہیں ڈھانکیں گے، اور اپنے دوست احبابوں کو بھی سمجھائیں گے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو بھی کہیں گے کہ ٹخنے کھول لیں. ٹخلا چھپانا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.